اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کو البانی صاحب نے صحیح کہا اور زبیر لجئی صاحب نے ضعیف کہا، میں نے وہ بھی ڈال دی۔ بعض حدیث جن کو زبیر لجئی صاحب نے صحیح کہا، البانی صاحب نے ضعیف کہا، میں نے وہ بھی ڈال دی، تاکہ کوئی یہ نہ گلہ کر سکے کہ ہم تو اس والی کو مانتے تھے، آپ نے وہ والی کیوں ڈالی؟ ہم نے دونوں طرح کی ڈال دی، تاکہ جو شیخ زبیر صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی حدیثیں آ جائیں اور جو شیخ البانی صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی آ جائیں۔ یہاں تو تم نے دونوں ڈال دیں، لیکن جب رفع دین اور نماز کے اوپر تم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے وہاں تمہیں سانپ سونگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترک رفع دین کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے البانی کی تحکیم کے ساتھ سنن نسائی 1026 نمبر حدیث ہے۔ البانی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ ہے سنن ابی داؤد 848 نمبر حدیث ہے، البانی نے صحیح قرار دیا۔ یہ ہے جامع ترمذی 257 نمبر حدیث ہے، اس کو بھی البانی نے صحیح قرار دیا، جس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ سجدوں کے درمیان، نہ تیسری رکعت کے شروع میں، کسی مقام پہ نہیں، الا فی اول مرہ۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سب جگہ پہ نفی اور ایک جگہ پہ اس بات، تو فرمایا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا الا فی اول مرہ، صرف اور صرف ابتدا میں رفع دین کیا، باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کیا۔ اس حدیث کو البانی نے سنن نسائی کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، سنن ابی داؤد کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، اور سنن جامع ترمذی کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کے نیچے لکھا بہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر اہل علم صحابہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقامات پہ رفع دین نہیں کرتے، تو اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہاں تمہیں سانپ سونگ گیا، یہاں تمہیں یاد نہیں ہے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے، اپنے نماز والے ریسرچ پیپر میں اس کو ڈالو، کیونکہ البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ میں جی وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں البانی صاحب کی صحیح کہی ہوئی بھی لے آیا ہوں اور شیخ زبیر صاحب کی صحیح کہی ہوئی بھی لے آیا ہوں، تو صرف اپنے مقصد کے لیے وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو کرتا ہے۔ پھر اسی بیان میں یہ کہا جی کہ یہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی کہ قادیانی جو ہے وہ رفع دین کرتے ہیں، کہتا ہے جی کہ جو رفع دین کرتے ہیں ان کے تو قادیانی ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں، جو نہیں کرتے ان کے قادیانی ہونے کے چانس ہیں، لہٰذا جو رفع دین کرتا ہے اس کے قادیانی ہونے کے چانسز نہیں ہیں، جو نہیں کرتا اس کے چانسز ہیں، کیونکہ قادیانی بھی ان کے حنفی بھائی ہیں۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو مرزا سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا ہے، یقین جانے میں پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے جن لوگوں نے مانا ہے وہ رفع دین کرنے والے تھے، رفع دین کرنے والے تھے۔ کتنے حوالے پیش کروں؟ مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مرزا نور الدین بیروی، یہ اس کی حیات نور کتاب ہے، اس کے حالات زندگی پہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تقیۃ الایمان کا عاشق تھا اور غیر مقلد وہابی تھا، رفع دین کرنے والا۔ یہ مرزا قادیانی کا دوسرا شاگرد اور مرید ہے ڈاکٹر بشارت احمد، یہ وہابی تھا، غیر مقلد، رفع دین کرنے والا۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جو کہ بہت بڑا وہابیوں کا عالم اور بہت بڑا ان کا نامور مولوی تھا، یہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی وہ بندہ ہے جس نے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت پر اکسایا اور مارا ہے، یہ رفع دین کرنے والا وہابی عالم تھا۔ مولوی برہان الدین جیلمی وہابیوں کا عالم تھا، یقین جانے برہان الدین جیلمی وہابیوں کا عالم تھا، اپنی مسجد کے نمازیوں سمیت یہ مرزا قادیانی کے جا کے مرید ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی جو نا وہ پیروکار بن گیا، رفع دین کرنے والا وہابی تھا۔ اسی طرح مولوی احسن امروہی غیر مقلدین اہل حدیث وہابیوں کا عالم تھا، وہ جا کے مرزا قادیانی کا مرید ہو گیا۔ کتنے نام میں آپ کو بتاؤں؟ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، ڈاکٹر بشارت احمد، نور الدین بیروی ہو گیا، احسن امروہی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کتنے نام ہیں کہ جو کہ غیر مقلد وہابی تھے، رفع دین کرنے والے، وہ مرزا قادیانی کے جا کے پیروکار بنے ہیں۔
تو سب سے زیادہ ماننے والے جو نا مرزا قادیانی کو وہ وہاں بھی رفع دین کرنے والے تھے. اور دنیا کا اتنا بڑا بدترین جھوٹ بول رہا ہے, کہتا ہے جی کہ جو رفع دین کرنے والے وہ تو قادیانی نہیں ہو سکتے, چانس نہیں ہے. جو نہ کرنے والے ان کے چانس ہیں, جبکہ مرزا قادیانی کو ماننے والے وہی تھے جو رفع دین کرنے والے تھے. ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں, والے تو 20 ہیں. ایک حوالہ مرزا قادیانی کے مرید ڈاکٹر بشارت احمد کی کتاب بشارت احمدیہ کے صفحہ نمبر 9 سے پیش کر دیتا ہوں. ڈاکٹر بشارت احمد لکھتا ہے کہ اہل حدیث کا ایک بڑا حصہ احمدی ہو کر حکیم حسام الدین مرحوم کی مسجد میں منتقل ہو چکا تھا. کن کا؟ اہل حدیث کا. اور رفع دین کرنے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں. صفحہ نمبر 8 پہ لکھتا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب, یہ وہی عبد الکریم ہے جس نے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت پہ اکسایا تھا. لکھتا ہے مولوی عبد الکریم صاحب اہل حدیث کے امام بیعت کر چکے تھے, میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے کہ دیکھو چہرہ پر کیا نور برس رہا ہے. یہ عبد الکریم سیالکوٹی ہے, غیر مقلد بھابی مولوی. اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 11 میں بھی اسی طریقے سے بہت سارے اس پر حوالہ جات موجود ہیں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ رفع دین کرنے والے تھے.